شیطان کا نماز نہ پڑھا ہوگا چلت تیری ایسی کی تیسی. Your inner voice is the script that defines your actions because that is the movie. ایک لڑکا لڑکی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں, ان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ ان کا رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پہلی تھاٹ کیا آتی ہے؟ ڈیٹ چل رہی ہے. ہر آنے والی سوچ کو جواب دینا ضروری نہیں ہے, کبھی کبھی اگنور بھی مارو. ایک بندہ جو ہے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا رینک بڑھا دیتے ہیں, لیکن وہی شخص پھر ایک ایسی بات کرتا ہے کہ وہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی. انر ڈائیلاگ کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے تربیت نفس کی, لیکن انسان اپنے اندر کے انسان سے کس طرح بات کرتا ہے؟ کیا زندگی قسمت کی محتاج ہے یا انسان خود بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر لکھ سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے مائنڈ انجینئر علی سر. تیسرا روزہ مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک, اور انشاءاللہ بہترین گزرے گا. اچھا یار, مجھے پتہ ہے, میں اس سے پہلے ایک بات کروں نا, مجھے لوگ کہتے ہیں جی رمضان بہت بھوک لگتی ہے. تو میرے رب کا کوئی ایسا نظام ہے, رمضان کے علاوہ اگر میں دوپہر میں کچھ تھوڑا بہت نہ کھاؤں نا تو سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے کبھی کبھی. رمضان میں تو بندہ کہتا ہے یار روزہ ہی نہ مکے. میرا رمضان سب سے پروڈکٹیو ہوتا ہے الحمدللہ. میں سب سے زیادہ کام رمضان میں کرتا ہوں. میں ابھی ٹریننگ کروا رہا ہوں رمضان میں, ٹھیک ہے. پوری میری سلوا کی پوری ٹریننگ میری چلنی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. میرا جو ہے وہ میں ایک زمانے میں اب سے کچھ عرصہ پہلے تک اسکواش, افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اسکواش کھیلتے تھے ہم لوگ باقاعدہ پراپر ٹورنامنٹس میں, ٹھیک ہے. تو وہ روزے کے بعد نہیں میں میچز کھیلتا تھا, روزے سے پہلے کھیلتا تھا. ہاں میں کہتا ہوں آخری وقت جو تھا نا عصر اور مغرب کے درمیان, اس وقت میں گرمیوں وہ ہوتا ویسے آخری وقت ہی. ہاں وہ آخری وقت ہی اسی وقت میں, ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگوں کو روزہ, اور میں مطلب مجھے جہاں تک یاد ہے, میں خیال میں 8 سال کا تھا, اس سے لے کے اب تک الحمدللہ میں نے کوئی روزہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑا. پچھلے سے پچھلے رمضان میں مجھے پہلی دفعہ میری زندگی کا پہلا روزہ ٹوٹا تھا, وہ بھی اس لیے کہ مجھے توڑنا پڑا تھا, کہ میری اتنی پیٹ میں گیس کی وجہ سے اتنی زیادہ پین ہو گئی تھی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا, وہ بھی بیچارہ پریشان ہو گیا کہ ابو آپ کو ہوا کیا ہے. تو دیٹ از دی اونلی فاسٹ اللہ کے کرم سے جو وہ مجھے بھی ایک یاد بیماری ہے, کی وجہ بیماری کی وجہ سے, ٹھیک. میں نا انر ٹاک کی ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ سائیکالوجی میں, این ایل پی میں, ہم کہتے ہیں یار یور انر وائس جو ہے نا آپ کی, وہ آپ کا اسکرپٹ ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جی نہیں, میں کہتا ہوں انر وائس آپ کا اسکرپٹ ہے اور ایکشنز آپ کی مووی ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر, کیوں ہم ایک بات کہتے تھے لوگ یار نہیں حمزہ یار تیرے وال چنگے نہیں لگ رہے, اور نہیں مذاق کر رہا تھا. وہ مذاق نہیں کر رہا تھا, وہ اس کا انر وائس تھی اس کی, جو وہ اپنا پیغام 100%, جو وہ آپ کو مذاق کے نام پر اپنے اندر کی گندگی یا اپنے اندر کی تھاٹ آپ کے مائنڈ میں ڈال رہا تھا, ٹھیک ہے. دیکھو حمزہ, قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب دیکھو یہ میرا رب جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے, رب قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ نفس کی. نفس کیا ہے؟ سول ہے نا, ہماری روح ہے, ٹھیک ہے. جب رب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا تو وہ ایسے نہیں کھاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں جب 92 کی بات ہے, میں یونیورسٹی میں تھا, میرے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے, وہ بال چٹ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں پڑھ رہا تھا والتین والزیتون, اب میں بس زیتون پڑھا, میں وہیں پہ رک گیا. کیوں؟ اس سے آگے مجھ سے جائے ہی نہ جائے. میں نے کہا میرے رب نے جب زیتون کی قسم کھائی ہے نا, تو میرے بالوں کا علاج اس سے زیتون کے اندر ہی ہونا ہے. اچھا. میں نے زیتون کا تیل لگانا شروع کیا. حمزہ آپ مانو یا نہ مانو, 1 مہینے کے اندر نہ صرف یہ کہ یہ, بلکہ میں بال چڑھ کا علاج بتا رہا ہوں, جن لوگوں کے بال گرتے ہیں نا ان کو یہ علاج ہے, لیکن بِإِذْنِ اللہ, یقین ایمان کے محکم, ساتھ, اس ایمان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے رب نے قسم کھائی ہے, تو یہ بیسٹ آئٹم ہے دنیا کی, ٹھیک ہے, بیسٹ ریمیڈی ہے. تو وہ 1 مہینے کے اندر نہ صرف یہ کہ میرے بال گرنا بند ہوئے, بلکہ میرے پرانے بال واپس آ گئے, گھنے ہو گئے, واپس آ گئے جناب. گھنے تو بعد میں ہونا تھا نا. تو میں اس کا آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں, کلائمیکس بھی بتا دیتا ہوں. 2 سال بعد ایک دوست نے میرے مائنڈ میں شک ڈالا کہ یار یہ تیرا وہم تھا, تو اتنا مہنگا تیل لگاتا ہے, زیتون مہنگا تیل ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا سروں کا تیل لا, ہم تو شروع سے وہی لگا رہے ہیں. تو وہ دن گیا حمزہ, اور آج کا دن گیا. شیطان جس طرح وسوسہ ڈالتا ہے, میں نہیں کہہ رہا میرا دوست شیطان تھا, لیکن اس کے ایک بات سے میرے مائنڈ میں ایسا ڈاؤٹ بیٹھا کہ شاید کہ اس کے بعد زیتون کا اثر مجھ پہ ختم ہو گیا, ٹوٹلی اس طرح کا نہیں رہا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ چیز سمجھ نہیں ہے. اور ہم جہاں پہ ہم خیر واپس آ رہے تھے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں نفس کی قسم کھا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کس چیز سے بچنا ہے, اس کی وکڈنس سے بھی, یہی تمہیں گمراہ کرے گا, اور اس کی رائٹیسنس سے بھی, یعنی یہی تمہیں سیدھا راستے پہ بھی لے کر آئے گا. تو یہی ہمارا ہے, یہی مطمئنہ ہے, یہی لوامہ ہے, ٹھیک ہے. سو اب اگر میرے رب قسم کھا رہے ہیں نا, تو ڈیفینیٹلی کوئی چیز سمجھنے والی ہے. بالکل یہ ہے وہ سیلف ٹاک حمزہ. ہماری روح منہ سے نہیں بول رہی,
ہم منہ سے بول رہے ہیں, فزیکل بول رہے ہیں. تو جو روح ہے وہ سیلف ٹاک کر رہی ہے, وہ انر ڈائلاگ ہے ہمارا, ٹھیک ہے. انر ڈائلاگ جو ہے نا وہ اس کو سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں کہ ایسے کہ یہ تم اس کو یوں سمجھو کہ انر نریٹو جو ہے نا تمہارا, وہ ایسے جیسے تم اپنی اسٹوری جو بھی اپنے آپ کو بار بار بتاؤ گے تم وہ بن جاؤ گے. یو آر ناٹ ہو یو آر, میں کہتا ہوں آپ وہ نہیں ہو جو آپ ہو, آپ وہ ہو جو آپ سوچتے ہو, ٹھیک ہے. سو میں ایک اور ہم NLP میں ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ یور انٹرنل ڈائلاگ از دی ریپرزنٹیشن آف یور ایکسٹرنل ایکشنز. لیکن اس میں ایک اور بات بھی تو پیدا ہوتی ہے, ہم جو سوچتے ہیں, انسان کئی بار کئی لوگ خوابوں کی دنیا کے عادی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عجیب تخیل بناتے ہیں, تو کیا ان کی پرسنالٹی میں ڈس آرڈر ہوتا ہے؟ دیکھو وہ ایک دو طرح کے ہیں, ایک تو اگر آپ اسکیزوفرینک ہو تو پھر تو ظاہر ڈس آرڈر ہے نا, ٹھیک ہے, اگر آپ ڈکلیئرڈ ہو. کلینکل کی ہم کلینک بات نہیں کر رہے ہیں, نہیں یہ صرف ایک کوسچن تھا. ہاں نہیں, لیکن یور انر وائس از دا اسکرپٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیٹ ڈیفائنز یور ایکشنز بیکاز دیٹ از دا مووی. ٹھیک ہے, جو آپ کی وہ کہانی ہے نا وہ انر ڈائلاگ ہے, اور جو فلم ہے وہ آپ نے جو کر کے دکھایا وہ ہے. ایسی سو یہ چیز پہلے تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ یہ ہمارے لیے انر ڈائلاگ کا, لوگ کہتے ہیں جی کہاں پہ جی قرآن میں اسلام کا, یہ تو ماڈرن سائیکالوجی کی بات ہے. بھائی یہ روح کے اوپر جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شرارت سے بچو, اس کی صحیح راستے پہ بھی یہی لائی کر آئے گی, تو وہ اس کا ڈائلاگ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. دیکھو شیطان نے کبھی آپ کو کہا ہے آج تک کہ نماز نہیں پڑھو؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ من شر الوسواس الخناس, روز پڑھتے ہیں ہم لوگ تقریباً سورہ ناس, ٹھیک ہے. تو یہ کون ہے جو وسپر کر رہا ہے؟ وہ وسپرنگ کیا ہے؟ کہتا ہے یار 2 منٹ اور سو لے, اچھا یار ایک ریل اور دیکھ لے, بس یہ آخری ریل ہے. اچھا یار 1:14 ہوئے, بس 1:15 پہ بند کر دوں گا. اوہ تیری, اب 1:20 ہو گئے ہیں, چلو 10 منٹ اور دیکھ لیتا ہوں. یہ جو کسلان لوگ ہیں نا, جو سست لوگ ہیں, جو پروکرسٹینیٹرز ہیں, آپ ان کے ٹرینڈ دیکھو. اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, باقاعدہ ہمیں دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, صحیح کہ اللہم اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. کسل کیا ہے؟ کسلان, ٹھیک ہے, سستی, پروکرسٹینیشن. یہ ہمیں باقاعدہ دعا سکھائی گئی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا کہ ہم لوگوں نے کس ٹریپ میں, شیطان کے کس ٹریپ میں ہم پھنس سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے جو خطرناک چیز ہے نا, وہ کمانڈ نہیں ہے. نماز نہ پڑھو, شیطان کہ نماز نہ پڑھو گا, چلت تیری ایسی کی تیسی, کہتے ہیں تھوڑا لیٹ پڑھ لینا, وہ سجیشن ہے. اور ہم عام طور پہ اپنے آپ کو کیا سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں؟ اچھا یار تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں, یار دیکھ تو نے, مجھے پاس یہ بہت عام ہے, سر جی دیکھیں جنت میں تو جو نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اب یہ اتنا بڑا وسوسہ ہے شیطان کا, بھائی کیوں نہیں جائیں گے؟ میرا رب کہتا ہے عبدی ظنی والی حدیث میں, جیسا مجھ سے میرا بندہ گمان کرتا ہے مجھے ویسا پاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس کو نا جن زی کی زبان میں یہ کہوں گا کہ یہ موبائل ہے نا آپ کا, ٹھیک ہے, موبائل کے اوپر پورا میسج نہیں پڑھنا ہوتا آپ نے. پہلے کیا آتا ہے سب سے پہلے آپ کی اسکرین پہ؟ نوٹیفیکیشن, رائٹ. شیطان ڈز ناٹ بریک دا ڈور, اٹ گیوز یو دا نوٹیفیکیشن. لیکن اس میں ایک اور بات بھی, آپ کہہ رہے ہیں جس طرح اندر کی آواز ہے, پھر اس کا مطلب ہے ہماری تو اندر کی آواز سائلنٹ کلر ہے, ڈونٹ یو تھنک؟ اوکے, یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, یہ میں نے آپ کو نا قرآن کی سورہ حجرات کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ظن سے بچو, کیونکہ کچھ ظن جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں, گناہ ہیں, رائٹ. بیڈ ازمپشنز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ازمپشن آپ کے اندر سے, باہر سے نہیں ہوتی ہیں. اندر سے ہی بیسٹ بھی نکلتی ہیں, ایسے ہی, ٹھیک ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے, رائٹ. سو آپ کا انٹرپریٹیشن جو ہے نا کسی بھی چیز کو, ایک لفظ جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے, ایک لفظ سے پہلے آپ کا برین تقریباً 12 ڈفرنٹ فنکشنز کر رہا ہے, مائنڈ آپ کا, ٹھیک ہے. ان 12 میں آپ کی پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں, آپ کی پرسیپشنز ہیں, آپ کی ایزمپشنز ہیں, آپ کے یعنی جو بھی آپ جس زندگی میں گزرے ہو نا, ٹھیک ہے, ان سب کے بعد وہ ایک لفظ نکلتا ہے. وہ غلط بھی تو ہو سکتی ہے, بالکل ایسی. ایک لڑکا لڑکی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں, ان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ ان کا رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں, بالکل, میاں بیوی ہو سکتے ہیں, باپ بیٹی ہو سکتے ہیں, رائٹ, دادا پوتی ہو سکتے ہیں. ہمارے پہلی تھاٹ کیا آتی ہے؟ ڈیٹ چل رہی ہے, بالکل ایسی. ایک بات یاد رکھو, میں اس کو یوں ختم کرتا ہوں, کہاں سے جا کے پکڑی ہے بات, میں اس کو یوں ختم کرتا ہوں اس بات کو, کیونکہ ورڈ شیپ یور ایموشنز, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ
وہ کہتے ہیں بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ. تو ہر بھونکنے والے کتے کو جواب نہیں دینا ہوتا, رائٹ. سو ناٹ ایوری تھاٹ ڈیزروز ٹو بی تھاٹ. سم تھاٹس آر شوڈ بی اگنورڈ. ڈیفائن. ہر آنے والی سوچ کو جواب دینا ضروری نہیں ہے, کبھی کبھی اگنور بھی مارو. اوکے. بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حدیث کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ ایک کیا کہتے ہیں, ایک بندہ جو ہے وہ کچھ ایسا لفظ کرتا ہے, کہتا ہے, ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا رینک بڑھا دیتے ہیں, لیکن وہی شخص پھر ایک ایسی بات کرتا ہے کہ وہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر سر. تیسرے روزے کا اختتام ہوا جاتا ہے, لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا, جس طرح روزے گزر رہے ہیں, آپ کی باتوں کی جو روانی ہے نا, وہ میرے خیال میں میرے جسم کی روحانیت کو بڑھا رہی ہے. ویورز, آج ہم نے جو بات کی وہ ہم نے انر ڈائلاگ کے اوپر بات کی. زندگی قسمت کی محتاج ہے یا انسان خود اپنی تقدیر لکھتا ہے, اس کے اوپر بات ہوئی. انر ہیلنگ کے اوپر بات ہوئی. ایک نئی سیکھ, ایک نئی سوچ ملی. یہ سب چیزیں آپ رمضان کے اینڈ تک, بلکہ میں کہتا ہوں آنے والے رمضان تک آپ کی زندگی میں بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوں گی, بہت زیادہ آپ کے لیے پرسکون ایک نئی کیفیت کو جنم دیں گی. میں ایک آپ کو ٹیگ لائن دے کے حمزہ کہوں گا, آپ اس کو بند کرنا. جی. اور وہ ٹیگ لائن یہ ہے کہ رمضان آپ کی سوچ کو ڈسپلن کرنے آیا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے, سوچ ڈسپلن ہو گئی, کھانا ڈسپلن ہو جائے گا. بڑی صحیح بات کی علی بھائی نے. انہوں نے کہا اپنی سوچ کو ایک نیا رخ, ایک نیا مزاج دیں, کیونکہ شاید سارے گناہ, یہ ساری بری عادتیں, جس طرح انہوں نے ایگزامپل بھی دی, وہ ایک سوچ سے ہی سٹارٹ ہوتے. کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.